पेश करता हूँ। एक ऐसा नाम जिसको आपने और मैंने टीवी पे और सोशल मीडिया पे सुन रखा है, हमारे दरीना दोस्त और हसीन सना खान मुस्तफ़ा, शहर गुजरांवाला का फख्र, मेरी मुराद, मोहतरम जनाब हाफिज अवैस रजा अत्तारी साहब आज हमारे मेहमान हैं। मैं आपको खुश आमदीद का नजराना पेश करता हूँ। दोस्तों, रमजानुल मुबारक का ये महीना जो हमें जिंदगी में फिर से अता हुआ है, मेरे लिए और आपके लिए बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह ने जिंदगी में दोबारा हमें मौका दिया है कि हम तंदुरुस्ती की हालत में हुजूर इस रमजान को पा रहे हैं, और दुआ है कि मालिक इसके तकद्दुस को बरकरार रखने की हमें तौफीक अता फरमाए। हमेशा की तरह ट्रांसमिशन का आगाज आज भी कुरान मजीद की तिलावत ही से करते हैं। मैं इल्तमास गुजार हूँ क्योंकि आज हमारे दोनों मेहमान हाफिज कुरान हैं। मैं हाफिज अवैस साहब से मैं इल्तमास गुजार हूँ कि खूबसूरत अंदाज में मुख्तसरन तिलावत फरमाएं। फिर मौजू के हवाले से पहला सवाल मैं किबला अल्लामा साहब से करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम नात सुनेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. माशाअल्लाह। جاءكم رسول من أنفسكم. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. सुभान अल्लाह। فإن تولوا فقل حسبي الله माशाअल्लाह। لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह ahsan जज़ा। जितने दोस्त देख रहे हैं और अपनी कोई फरमाइश करना चाहते हैं वो कमेंट भेजते जाएं, सेंड करते जाएं। मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रहा हूं। और इलियास फरीदी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं,
وہ آپ کو جواب دیتے جائیں گے انشاءاللہ. آپ کی جو بھی فرمائش ہوگی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے حافظ صاحب سے سن سکیں اور اس کو شامل کیا جا سکے. آئیے موضوع کی طرف چلتے ہیں. تو بنیادی ایک دو باتیں ایسی ہیں رمضان کے حوالے سے جو میں قبلہ علامہ صاحب سے سوال کی صورت میں پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا سوال جو ہم نے سلیکٹ کر رکھا ہے آپ لوگوں کی فرمائش پہ، آپ لوگوں کے پوچھنے کے مطابق، جس طرح لوگ مجھے پرسنل میسج کرتے رہتے ہیں، میں اس کا جواب ہر کسی کو فوراً تو نہیں دے سکتا، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سوال کی صورت میں آپ کو جواب مل جایا کرے. تو حضور، اللہ تعالیٰ نے رمضان ہم پر جو اس وقت ہمیں تحفہ دیا ہے، رمضان کے جو روزے ہیں ہم پر یہ فرض کیوں ہیں؟ اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت، کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ شرکت کا موقع عطا کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہتر اس کار خیر کی جزا عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ جو آپ کو آپ نے سلامت رکھے. سوال پوچھا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے. سبحان اللہ. اب روزے فرض کرنے کا مقصد کیا تھا، اسی کو اللہ نے آگے ذکر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ماشاءاللہ. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تقوی کا نور حاصل کریں. اب تقوی کیا ہے؟ انسان جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے تو بندہ وہ متقی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور میرے رب کا اعلان ہے، اللہ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے رب کے ہاں اگر کوئی قربت رکھنے والا ہے تو وہ متقی شخص ہوتا ہے. جو تقوی کا نور رکھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بھی وہ شخص ہوگا جو زیادہ متقی ہوگا. یہ جو روزوں کو فرض کرنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تقوی کا نور حاصل کریں. ماشاءاللہ. بڑا خوبصورت جواب آپ کی طرف سے آ گیا قبلہ. اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ حافظ صاحب سے ہم نعت شامل پروگرام میں کریں. حافظ صاحب آج ہمیں پہلا کلام آپ کون سا سنا رہے ہیں؟ میں کچھ مناجات اللہ کے بارگاہ میں پیش کروں. جی ضرور، بسم اللہ، ارشاد فرمائیے. بے نوا ماشاءاللہ. التجا سب کی خدا سنتا ہے. سبحان اللہ. ہم کے بندے بے شک. ہم کے بندے صدا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے. میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار مولا. میں بندہ عاصی ہوں میرے مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار مولا. مولا لیکن تیری رحمت کا میرے مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار مولا. مولا میں بندہ عاصی ہوں، واپس
مولا میں بندائے آسی ہوں، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سو جائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سو جائے، اندر کے اندھیروں میں، اندر کے اندھیروں میں گرفتار مولا، مولا میں بندائے آسی ہوں، پھر تو میری ایمان کو توانائی عطا کر مولا، پھر تو میری ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نئی صدیوں سے میرے مولا، برسوں نئی صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، مولا میں بندائے آسی ہوں، سبحان اللہ. اور ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا میں بندائے آسی ہوں، میں تو 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 آسی، میں بندائے آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بڑا خوبصورت یہ کلام حمدیہ، یہ حمد پیش کی حافظ صاحب نے. اللہ آپ کو دارین کی برکتیں عطا کرے. بڑا خوبصورت آپ کا انداز ہے، اللہ نے آپ کو آواز اچھی دے رکھی ہے، اور اس پہ خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے اس کو وقف کر رکھا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع چل رہا ہے رمضان کے حوالے سے، ایک سوال ایسا ہے جو میں قبلہ علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ جب سوال سے ہم لوٹیں گے تو قبلہ حافظ صاحب سے ہم نعت شامل کروائیں گے. حضور، روزہ رکھنے سے بندے کے دل میں کس طرح یقین پیدا ہوتا ہے؟ روزہ رکھنے کا، روزہ رکھ لیا تو اس کے دل میں، قلب میں، روح میں یہ تسکین جو ہے، اور کیسے یقین ہو کہ جو میں نے روزہ رکھا ہے یہ میرے لیے میرے خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے. اس کے حوالے سے فرما دیجیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو سارا دن وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے. جب ایک بند کمرے میں بھی وہ چلا جاتا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر اگر ایک پانی کا گلاس بھی ہوتا ہے یا ٹھنڈے پانی کا گلاس ہے، مشروب ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان پڑا ہے،
कमरा भी बंद है, अब वहाँ पे उसको कोई नहीं देख रहा, तो इसके बावजूद भी वो पानी के गिलास को अपने मुंह से नहीं लगाता जी, ना वो खाने पीने वाली चीज़ को उठा करके अपने मुंह तक लेके आता है। तो वो क्यों नहीं लाता? क्योंकि एक एहसास है जो उसके दिल के अंदर पैदा हो रहा होता है। सुभान और वो एहसास क्या है? जैसे आपने पूछा किस चीज़ का यकीन पैदा होता है रोजे से, वो एहसास यही है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। माशाल्लाह। यानी उसके दिल के अंदर खौफ खुदा पैदा होता है जब इंसान ने रोज़ा रखा होता है। तो जो रोज़ा है ये इंसान को इस बात का एहसास दिलाता है कि इंसान तेरा रब तुम्हें देख रहा है। माशाल्लाह। जब इंसान रोज़े की हालत के अंदर इस यकीन को अपने दिल के अंदर पुख्ता कर लेता है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि हमें चाहिए कि हम बाकी 11 महीने भी इस एहसास को, इस यकीन को अपने दिल के अंदर पुख्ता कर लें कि हमारा रब हमें देख रहा है। यकीनन जब ये एहसास पैदा हो जाएगा तो फिर अल्लाह की तरफ से करम नवाजियों का नज़ूल होगा। सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत जवाब, बड़ा प्यारा आपकी तरफ से जवाब आया। हमें जो देखने वाले हैं, हमारे लिए सादत की बात है टीम बज़मेश के लिए कि पीर सैयद तैयब रज़ा शाह साहब नकवी, पीर सैयद तैयब शाह नकवी कोट बारे खां से हैं, वो देख रहे हैं और सलाम पेश कर रहे हैं सबको। अल्लाह किबला शाह जी आपका साया हमारे सरों पे कायम रखे और मालक आपको दारैन की बरकतें अता करे। किबला हाफिज साहब, अमीन गुजर साहब जर्मनी से, जो आपके और मेरे बड़े दरीना दोस्त और भाई हैं हमारे बड़े, उनकी एक फरमाइश भी है। अमीन भाई अगर आप इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं तो वो फिर से बता दीजिए टीम को, वो हम तक पहुंचा देते हैं। हाफिज साहब एक नात के चंद अशार शामिल करेंगे, तब तक मैं कोशिश करता हूं कि आपकी फरमाइश भी हम इंशाल्लाह पूरी करवा लें। साहब आपके ही उस्ताद मोहतरम का कलाम जी बिस्मिल्लाह। अलहाज अहमद अली हाकम साहब जी, मेरे उस्ताद गिरामी, मेरे महबूब, मेरे मोहसन, जिनका लिखा हुआ कलाम जो है आप सब पढ़ना चाह रहे हैं, जी बिस्मिल्लाह अता कीजिए। और ये दौरे हाजिर का वक्त है, जो इस मामला चल रहे हैं उसका तकाजा भी यही है। जी जरूर सुनाइए, जी बिस्मिल्लाह। कैसे समझे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझे ये तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझे तेरी शान ज़माने वाले, खुद मिटेंगे जो तेरा नाम मिटाने वाले, खुद मिटेंगे जो तेरा नाम मिटाने वाले। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, खुद मिटेंगे जो तेरा नाम मिटाने वाले, खुद मिटेंगे जो तेरा नाम मिटाने वाले। बहुत खूब। और क्या जरूरत है कि हम चाँद का जलवा देखें, क्या जरूरत है कि हम चाँद का जलवा देखें। अरे ठहरो ठहरो के वो गए जुल्फ हटाने वाले, ठहरो
اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فرماتے پاک کا نغمہ قلبی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ قلبی تھا اور آج بھی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور اس میں ہے زہرا بھی حسن بھی اس میں ہے زہرا بھی حسن بھی کتنے ہے محمد کے گھرانے والے کتنے ہے محمد کے گھرانے والے کیسے سمجھے یہ تیری شان زمانے والے خود بیٹھیں گے جو تیرا نام مٹانے والے اور دونوں عالم میں کوئی آپ سب قادی نہیں نوکے نیزہ پہ ہے قرآن سنانے والے دل میں دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہے حاکم دل میں دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہے حاکم ارے آ گئے مجھ کو جہنم سے بچانے والے پھر کیسے سمجھے یہ تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے سبحان اللہ ماشاءاللہ خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے اور کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے استاد جی قبلہ الحاج احمد علی حاکم صاحب کا لکھا ہوا یہ خوبصورت کلام جب ان کا کلام پڑھا گیا ہے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ معروف عرب و عجم ہیں مولا نے ان کے لیے ایک خاص انعام یہ رکھا ہے کہ ان کو آواز دی خوبصورت آواز دی تو خوبصورت کلم بھی عطا کیا اور اس پہ خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ انسان بڑے خوبصورت ہیں ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کرنی ہے ہم نے آج کل ان کی تھوڑی طبیعت ناساز ہے تو دعا ضرور کیجئے گا الحاج احمد علی حاکم صاحب ہمارے استاد گرامی مالک ان کو دارین کی برکتیں عطا کرے صحت والی لمبی زندگی عطا کرے اور اسی طرح وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کرتے رہیں میرے پاس ایک بات ہے اس کو سوال کی میں شکل دیتا ہوں حضور جس طرح
ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں فی زمانہ، تو جس سے ہم کوئی کام کرواتے ہیں تو کام کرنے والا کہتا ہے اس کے عوض مجھے ملے گا کیا؟ مثال کے طور پہ آپ کسی سے کوئی مزدوری کرواتے ہیں، کوئی کام کرواتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اس کی اجرت مجھے کیا ملے گی، تو آپ وہ طے کرتے ہیں یا آپ اسے کوئی بارگیننگ کرتے ہیں، مطلب یہ معاملہ ہوتا ہے کسی کام کے عوض اس کا معاوضہ لینا۔ تو اسی طرح روزہ دار جو ہے اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے انعامات بھی تو ہونے چاہیے، ان کا ذکر فرما دیجیے۔ جی، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی عطا کروں گا۔ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ جب کوئی انسان کوئی کسی کا کام کرتا ہے تو اس کو اس پہ معاوضہ دیا جاتا ہے۔ جی۔ اب دیکھیں کہ اگر انسان نے روزہ رکھا ہے خدا تعالیٰ کے لیے تو پھر کوئی دنیا دار اس پہ انعام نہیں دے گا، میرا رب اس کو خود انعام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت ہے اور دوسرا جب وہ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ جب انسان نے سارا دن روزہ رکھا ہوتا ہے، وہ بھوک بھی برداشت کرتا ہے، پیاس بھی برداشت کرتا ہے، تو جب افطاری کے وقت وہ پانی کا ایک گھونٹ اپنے حلق سے نیچے لے کے جاتا ہے تو اس کا جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ جو کفیت ہے وہ صرف روزہ دار کو نصیب ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں نصیب ہو سکتی۔ اور ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے خوشی ہے کہ جب وہ افطاری کرتا ہے تو اس کو جو خوشی نصیب ہوتی ہے کائنات میں کسی کو ایسی خوشی نہیں نصیب ہو سکتی۔ اور دوسرا اللہ سے جو ملاقات کرنی ہے، جس رب نے ساری کائنات کو بنایا، اس خوبصورت کائنات کو سجایا، یہ کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورت رنگینیوں کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے کہ یہ کائنات اتنی سونی ہے، تو جس نے کائنات کو بنایا وہ کتنا سونا ہوگا۔ سبحان تو اللہ۔ جب اس رب سے ملاقات ہوگی تو پھر خوشی کی کیا انتہا ہوگی، اور وہ خوشی دیکھنے والی ہوگی۔ تو اس سے بڑھ کے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے جو ایک دروازہ ہے اس کا نام باب الریان ہے، یعنی اس دروازے سے صرف اگر کوئی گزرے گا تو وہ روزے دار ہی گزرے گا۔ اور اگر دنیا کے اندر بڑا انعام آج کسی نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے بندے کا راز ہے، اگر روزہ رکھا ہے پھر بھی مالک جانتا ہے، اگر نہیں رکھا تو پھر بھی میرا مالک جانتا ہے۔ آج تو کسی دنیا دار سے ہم چھپا لیتے ہیں اپنے روزے کو، لیکن قیامت کا دن ہوگا جب جنت کے دروازے کے سامنے ایک بندہ جائے گا، اس نے دنیا میں روزہ نہیں رکھا تھا، تو وہ باب الریان کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ اگر اس دروازے کے اندر سے گزرنا چاہے گا تو وہ دروازہ آزاد بھائی اس کے لیے بند ہو جائے گا، اور وہ دروازہ بند ہو کے بتائے گا کہ یہ آج تیرے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا، یہ آج دروازہ اسی کے لیے کھولا جائے گا جس نے گرمی کے موسم کے اندر بھی روزہ رکھا تھا اور بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اپنے رب کو راضی کیا تھا۔ اور میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ روزہ دار کو جو انعام دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ یہ روزہ کل قیامت کے دن اپنے رب سے سفارش کرے گا اور کہے گا کہ یا اللہ یہ فلاں بندہ اس نے تیری رضا کے لیے سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، یا اللہ تیری رضا کی خاطر اس نے مجھے رکھا۔ آج میں تیرے دربار کے اندر یہ عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ میں یہ سفارش کرتا ہوں کہ آج اپنے اس بندے کی بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ روزہ دار کی سفارش، روزے کی سفارش کو قبول فرما کے روزے داروں کی بخشش فرما دے گا۔ واہ ماشاءاللہ، کتنا خوبصورت جواب اور انعام کی صورت میں قرآن کی ایک آیت بھی آپ نے کوٹ کی، اور یہ بڑا خوبصورت آپ نے جواب دیا۔ اب ہمارے پاس وقت ہے، آخر پہ 2 نعتیں میں چاہتا ہوں ہو جائیں، اور ایک سوال ہے میرے پاس، اور اس کے بعد دعا بھی ہے، تو ریپڈلی میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو کام ہیں ہو جائیں۔ تو کیا خیال ہے حضور، ایک نعت سن لی جائے، آخر پہ ایک سوال آپ کے لیے میں نے رکھا ہے۔ امین بھائی آپ کے میسیجز میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو کمنٹ شو نہیں ہو رہے تھے، آپ ایک دفعہ ریفریش کیجئے اور دوبارہ جب آن لائن آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ہمارے کمنٹ شو ہوں گے۔ تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں میں سب کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں، لیکن فردن میں سب کو جواب نہیں، میری ٹیم انشاءاللہ دے رہی ہے، جواب دیتے رہیں گے آپ لوگوں کو۔ حافظ صاحب آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ میں آپ کو پی نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جی ضرور، امام اہل سنت کی تصویر آپ کی مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے آپ کے لیے فرمائش ہے جی، ٹیم بول رہی ہے جی ٹھیک ہے، وہ سنا دیں، مجھے در پہ پھر بلانا، وہیں سے شروع کر لیں۔ زندہ باد۔
مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بولانا حسنین کے نانا، مجھے در پہ پھر بولانا میرے پیارے آقا، مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے، اور تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے، اور میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تو بنانا، انہیں نیک تو بنانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، اور یہ کرم بڑا کرم ہے کہ تیرے ہاتھ میں برم ہے، کرم بڑا کرم ہے آقا، یہ کرم بڑا کرم ہے کہ تیرے ہاتھ میں برم ہے، سر حشر بچوانا، سر حشر بچوانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بولانا میرے پیارے آقا، مجھے در پہ پھر بولانا حسنین کے نانا، مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے، اور تیرے غم میں کاش عطا رہے ہیں کھڑی گرفتار، تیرے غم میں کاش عطا رہے
پھر بلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام، سننے والوں نے بڑی محبت سے سنا. میں آپ لوگوں کے کمنٹ ریڈ کر رہا تھا. حافظ صاحب آپ کی جگہ میں نے جواب دیا، آپ کی آواز کے لیے تعریف تھی. جو مالک نے آپ کو یہ گفٹ عطا کیا ہے اس کے لیے ایک دوست آپ کے تعریف فرما رہے ہیں آپ کی. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اسی طرح ہمارے ساتھ رہیے گا. اور آپ رہتے ہیں ثم الحمدللہ. اور ہمیں کام کرنے کا، آپ لوگوں کے سامنے آنے کا، یہ جو پش اپ ملتا ہے آپ لوگوں کے، یہ کمنٹس ہی ہوتے ہیں. اب آخر پہ قبلہ علامہ صاحب دیکھیں کتنی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. یقین کیجئے جو لوگ لاسٹ ایئر ہمارے ساتھ قبلہ صاحب آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو اسٹوڈیو کے اندر لوگ بیٹھے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ ایئر ایسا ہوا کہ قبلہ نے ایک ایسا موضوع محبت مصطفیٰ کے حوالے سے سلیکٹ کیا. وہ جس دن آپ گفتگو فرما رہے تھے تو اسٹوڈیو کے اندر جتنے لوگ تھے 12 14 15 جتنے لوگ تھے سارے زاروں قطار رو رہے. اسی طرح تھا. تو یہ ایک خاص وقت تھا، وہ ایک ساتھ ایسی ہم پہ گزری. ہم سارے، مجھ سے وہ آخر پہ آپ نے جب ایک کلام پڑھا تو مجھ سے دعا نہیں ہو سکی تھی، آپ کو یاد ہوگا نبی کا لب پر. انشاءاللہ جب آپ کی دوبارہ حاضری ہے وہ ہم باقی رکھ لیتے ہیں پھر کے لیے. رمضان المبارک کے حوالے سے جو سوال میں نے چند آپ کے سامنے رکھے، آپ نے انعامات کا ذکر فرمایا بڑا آسان انداز سے اور اس کا ریفرنس بھی آپ نے کوٹ کر دیا. اب آخر پہ میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو روزہ دار کے لیے انعامات ہیں، روزہ دار کے لیے ہیں، اور جو رمضان کا احترام نہیں کرتے، آپ ان کے حوالے سے کوئی پیغام ارشاد فرما دیجیے. بخارا شہر کے اندر ایک مجوسی تھا. کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو لے کر بازار میں جاتا ہے تو اس کے بیٹے کے ہاتھ کے اندر کوئی کھانے والی چیز تھی. تو اس نے وہ سرے بازار اس کو کھانا شروع کر دیا. تو جو باپ تھا اس نے بیٹے کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا اور اسے کہنے لگا کہ بیٹا یہ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے اور اس کا ہمیں ادب کرنا چاہیے، تم سرے بازار کھا رہے ہو. خیر جب اس نے یہ اپنے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی. کچھ دنوں کے بعد اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اس کو کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے. وہ مجوسی تھا لیکن جب اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ تجھے یہ کیسے مقام ملا؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن جب میرا بیٹا بازار میں سرے بازار کچھ کھا رہا تھا، مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ تھا، تو میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اور کہا کہ بیٹا تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم مسلمانوں کے رمضان کا احترام نہیں کرتے اور اس سرے بازار کھا رہے ہو. تو اللہ کو یہ میری ادا پسند آئی. اللہ نے مجھے ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی اور اللہ نے مجھے جنت کا حقدار بھی بنایا. تو یہ جب انسان رمضان کے ساتھ ساتھ اس کا ادب بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہو جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر ایک مجوسی بخشا جاتا ہے ہم تو پھر مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری یقیناً بخشی فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے کا ادب و احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بڑا خوبصورت آپ نے اس کا جواب عطا فرمایا. دوستو ابھی رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے سوالات چند نشستوں میں ہم رکھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر فقہی معاملات پہ گفتگو ہوگی. چند ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات جاننا بہت ضروری ہیں. جو فقہی مسائل ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ قبلہ ہم ایک نشست رکھنا چاہتے ہیں. آپ سے بھی ہم استفادہ حاصل کریں گے اس موضوع پہ. تو اب وقت ہمارے پاس لاسٹ چند منٹ ہیں جس میں میں چاہتا ہوں کہ قبلہ حافظ صاحب سے ایک نعت سن لی جائے اور قبلہ علامہ صاحب دعا فرمائیں گے اور آپ سارے ہاتھ اٹھا کے اور دل سے آپ لوگ آمین کہیے گا. جس کی جو حاجت ہے، جو جس کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے وہ کمنٹ میں بتا دیں، ٹیم مجھے بتا دیتی ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا. یہ آڈیو کا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں
یہ جو آڈیو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ ساؤنڈ سسٹم گجرانوالا کا ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑا نام ہے اللہ ساؤنڈ سسٹم، جس کا مونو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بڑی محبتیں فرماتے ہیں بوٹا بھائی، مالک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے اور ان کے رزق میں اور زیادہ کشادگی عطا کرے۔ قبلہ حافظ صاحب، اب آپ کوئی نعت سنانا چاہیں گے یا آخر میں امام کیا؟ اہل سنت پروان شمع رسالت آپ کے کلام پہ تضمینات آپ نے لکھی ہیں، تضمین ہے حضور پیر نصیر الدین سے شاہ صاحب۔ جی ضرور ضرور، بسم اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں ارے واہ، نہیں ہوتا تیرا، ہائے ہائے، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا، میں نے ایک بار کہا تھا جونی میری خانی ہے، پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اغیار کو آپ نے ایک بڑا پیغام دیا، فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضا میں رفیع، ہر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع، ارے پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ، بی وقی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث
سگے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا ہو سگے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. یہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. اتنا خوبصورت کلام آپ نے پڑھا. یہ مجھے ویسے ہی کلام بہت پسند ہے. میں واٹس ایپ سے ایک دن کہہ رہا تھا کہ جب میں یہ سنتا ہوں تو میری ایک کیفیت ہو جاتی ہے. تو یہ ثقلین راشد صاحب ہیں حیدرآباد کے ثنا خان, بڑا خوبصورت انہوں نے پڑھا. اور سرور صاحب ہمارے ملک کا بہت بڑا نام, بڑا خوبصورت اس کلام کو پڑھتے ہیں. لیکن آپ نے ایک رنگ بنا دیا. تو آخر وقت ابھی ہے حضور, دعا سے پہلے ایک کلام میں سننا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے, اور ناظرین آپ کی اجازت سے نبی کا لب پر 2 شعر اس کے میری فرمائش ہے, اور اسی طرح جس طرح آپ مجھے سناتے ہوتے ہیں. پیکرے دل ربا بن کے آیا, روح ارزو سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بکر خیال آیا, کمال آیا. اور تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. عمر اصحاب محمد حق کے ولی ابو بکر عمر عثمان علی عمر 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 کی جرت پہ جاؤں قربان, عمر کی جرت پہ جاؤں قربان. ہے قیصر و قسرا جن سے لرزا, عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا, کمال آیا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا,
باد زندہ باد نبی تو سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی دو سائر سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو مگر جو مگر جو مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا حسن یوسف کٹی انگوش زارا حسن یوسف کٹی مصر میں انگوش زارا سر کٹا دیں گے تیرے نام پر مردان عرب مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا کوثر بھی انہیں کی ہے جنت بھی انہیں کی ہے کوثر بھی انہیں کی ہے جنت بھی انہیں کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے دونوں جگہ یارو ہے دونوں جگہ یارو جاگیر محمد کے مگر جو آخر